أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورہ بنی اسرائیل کے چھٹے رکوع کی یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت بھی آپ کے سامنے کی گئی. آیت نمبر 53، 54، 55، 56 اور 57 ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کا اعلان فرمایا جس کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات گزر چکی ہیں اور جن پر اب تک گفتگو ہو چکی ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادوں کی نسل تھی اس امت سے دعوت دین، فریضہ شہادت، منصب دعوت وہ لے کر امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو عنایت کرنے کا اعلان فرمایا ہے، اس کا اظہار فرمایا. امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا اعلان فرمایا. کئی مقامات ہیں قرآن مجید کے جس میں اس امت کو بحیثیت امت یہ دعوت کا کام اور امت شہادت بنا کر اسلام کو ساری دنیا میں پیش کرنے کا کام یہ سپرد فرمایا. لازمی بات ہے جب ان سے منصب چھینا گیا یا لے لیا گیا اور اس امت کے سپرد کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اعمال میں ان کی سرگرمیوں میں جو کوتاہیاں تھی اس کا بھی تذکرہ فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ عالمی ہے، عالمگیر ہے، قیامت تک رہنے والی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسراء کا تذکرہ فرمایا جس کو ہم معراج کے نام سے بھی معنون کرتے ہیں، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ یہ امامت کبریٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کبریٰ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، ساری نسل انسانی کے لیے ہے. اور پھر بنی اسرائیل پر چارج رکھا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں. بالخصوص تاریخ میں جو انہوں نے 2 بڑی غلطیاں کی اس کا تذکرہ فرمایا اور ان کو جو سزائیں ملی اس کا تذکرہ فرمایا. اور ذہن سے یہ بات نکال دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی نسل ہے اور وہ
بس مقبول ہیں اور وہ جو چاہے وہ کریں، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذہن سے اس غلط فہمی کو نکال دیا اور ازالہ فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اگر غلطی ہوگی تم کو سزا ملے گی، اور قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کو بالخصوص قرآن مجید کے حاملین کو پیغام دے دیا گیا کہ دیکھو راہ راست پر رہنا، اگر روش غلط ہو جائے گی تو سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کوتاہیاں تھیں، مشرکین مکہ نے جو خرافات پیدا کر رکھے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی احکام کا تذکرہ فرمایا، اور بنیادی احکام کے بعد جو اہم ترین بات آ رہی ہے وہ یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس امت کے اولین ترجمان، وہ صحابہ جو راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید لے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے، وہ جب دین پیش کرتے تو کچھ ایسے حالات ہوتے جس کی وجہ سے ایسے ریئیکشن سامنے آتے جو بسا اوقات نامناسب ہوتے، اور جن کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس امت کو گویا کہ اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کا تذکرہ فرما دیا۔ اسلوب بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي، اور اے نبی کہیے میرے ان بندوں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا قُلْ یا ایھا الذین آمنوا، قُلْ یا ایھا الناس، قُلْ للمسلمین، قُلْ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لِعِبَادِي، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور یہی لفظ تھوڑا سا آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آئے گی۔ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا اعادہ فرمایا، اور یہی عبادی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ اس کا حسن کیا ہے اور اس کی معنوی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت زیادہ اچھے انداز میں آگے آئے گی۔ یہاں میں بہت مختصر کرتا ہوں تشریح اس کی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی محبت کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، اظہار کرنا چاہتا ہے اس کا، تو ایسے موقعوں پر یہ عباد کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے فرزندوں کا، اپنے بیٹوں کا تعارف کرا رہے ہوں، اور کہیں آپ بڑے بیٹے کے سلسلے میں یہ انجینئر صاحب نے یہ کام کیا ہے، دوسرے بیٹے کے سلسلے میں آپ نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تیسرا جب بیٹا اس کی نوبت آئی تو آپ یہ کہیں یہ ملیے یہ میرے بیٹے ہیں، تو پہلے بیٹے کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ انجینئر صاحب، دوسرے بیٹے کے سلسلے میں آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب، لیکن تیسرے بیٹے کے سلسلے میں آپ کہہ رہے ہیں ان سے ملیے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے فرزند ہے۔ تو اس میں سبب ہے، ذہنی طور پر کچھ نہ کچھ ایک ایسا ربط اور تعلق ہے جس کی وجہ سے عہدوں کو اپنے بالائے طاق رکھ کے اپنے نجی رشتے کو نمایاں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب کبھی ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، ایھا الناس کہہ کے، اے لوگوں کہہ کے خطاب کرتا ہے، مسلمانوں کہہ کے خطاب کرتا ہے، تو اس میں ایک عام سرکاری انداز ہوتا ہے، اس لفظ کے استعمال کی آپ اجازت دیجئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے عبادی، تو اس میں ایک چاو، ایک محبت، ایک الفت، ایک التفات، ایک رحم و کرم کا ایک انداز نظر آتا ہے۔ لہذا وہ کون کون سے موقع ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب میں گفتگو فرمائی، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہیے، کیا کہیے؟ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ وہی کہیں، وہی بات کریں جو بات پیاری ہو، اچھی ہو، عمدہ ہو۔ اس سے پہلے سورۃ النحل میں آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، یہ آیت گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کے دین کی جانب دعوت دینے کا طریقہ کار یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ یہ انسانوں سے بتا دیا جائے، مسلمانوں سے کہہ دیا جائے کہ دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے، پروردگار کے راستے کی جانب بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ تم دعوت دو۔ والموعظۃ الحسنہ، بھلے انداز میں دل پذیر بات کہو، نرم بات کرو، اچھی بات کہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، ڈیبیٹ کی اگر نوبت آ جائے، بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو احسن، اچھے سے اچھے انداز میں، حسین انداز میں تم ان سے گفتگو کرو۔ اس موقع پہ بڑی تفصیل گزر چکی، یہاں بھی اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ نمایاں فرمایا، یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کریں تو بڑی جچی تلی، بھلی، اچھی اور حسین بات کریں، احسن، جتنی اچھی ہو سکتی ہے اتنی اچھی وہ بات کریں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جذبے کے مارے کبھی کبھی سخت بات کر جایا کرتے تھے، اور دعوت کے میدان میں سخت بات کبھی گوارا نہیں ہوتی۔ ایک داعی کے لیے سخت بات کرنا ایک کبھی سزاوار نہیں، کبھی مناسب نہیں، اس کو ریئیکشن میں نہیں آنا چاہیے، ریئیکشن میں آ کر جواب نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوتوں کے انداز کو نمایاں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم الجھ جائیں، غلط بحث میں پڑ جائیں، ریئیکشن میں پڑ جائیں، اور ایک لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور بات جہاں کی وہاں ختم ہو جائے۔ لیکن ان انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت ہی شائستگی اور سلیقے سے اپنی بات مکمل کی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تاکید کر دی تھی، اے موسیٰ و ہارون قولا لہ قولا لینا، فرعون سے بات نرم کرنا، سخت بات نہیں کرنا، بہت بڑا مجرم میں دیکھا جائے گا، اس کا جو حشر ہونا ہے وہ ہوگا، اور وہ اپنی سزا کو بھگتے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے انجام کو دیکھ لے گا، لیکن تم بات نرم کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور اسلام سمجھا رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور فرعون الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دے دی تو فرعون نے یہ کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور آپ کی بات تسلیم نہیں کی، آپ کی نبوت رسالت تسلیم نہیں کی، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ اور اس کو توقع تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے، جو شرک پہ مرے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ لہذا فرعون یہ سوچا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے تو میرا مطلب پورا ہو جائے گا، اور دربار کے لوگوں کو میں ٹینشن میں لا کر کھڑا کر دوں گا کہ تمہارے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو جہنمی کہا، لہذا درباری خود موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کر لیں گے اور مجھے کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں علمها عند ربی لا يضل ربی ولا ينسى، اور ان کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے، ان کا کیا ہونے والا ہے میں نہیں جانتا، میرے پروردگار کا معاملہ یہ ہے بھول چوک نہیں ہوتی، وہ حساب کتاب ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، لہذا وہ جو کرنا ہے کرے گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو، میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میری رسالت تسلیم کرو، میں تم سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ الجھے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے نمونے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کے نمونے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ داعی کی کامیاب صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ مدعو سے، جس کو کہ انوائٹ کر رہا ہے، جس کو بلا رہا ہے، اس سے الجھ نہ جائے، اس سے جھگڑے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ بالخصوص یہ امتحان اس وقت بہت ہی زیادہ نازک ہو جاتا ہے، پیچیدہ ہو جاتا ہے، جبکہ بولنے والا مدعو جو ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے، وہ اچٹ قسم کا ہو، جاہل قسم کا ہو، بدتمیزی کر رہا ہو، اور وہ نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بد کلامی کر رہا ہو، یہ سب کو داعی سہتا ہوا بہت جچی تلی بات کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس شعور کی تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا
کہ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بڑے بھلے انداز میں بات کرے. کیوں؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان تو چاہتا ہی آپس میں جھگڑا ہو. شیطان کی عین خواہش ہے جھگڑا ہو جائے اور جھگڑے کے بعد بات بگڑ جائے. شیطان یہ چاہتا ہے بات بگڑ جائے، بات سنبھلنے نہ پائے، لہذا جھگڑے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے. اب اگر ہم بھی ہمارے جذبات کے جھگڑے میں شیئر کر لیں، اپنا حصہ چکا لیں، آستین چڑھا کر ہم یہ کہیں کہ ہم انشاءاللہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو ہم شیطان کی سازش کا شکار ہو گئے، ناکام ہو گئے، ہم فریضہ انجام نہیں دے سکتے. ہم اگر یہ کہیں کہ ہم جھگڑے کے شکار نہیں ہوں گے، دل و دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، کول مائنڈڈ جس کو آپ کہتے ہیں، سمجھداری کا معاملہ کریں، غور و فکر کے ساتھ، حکمت جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بڑی دانائی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اگر ہم اس معاملے سے نبردآزما ہو جائیں تو پھر اس کے بعد سے شیطان بہت ناکام ہو جاتا ہے، ہم ضرور کامیاب ہو کر رہیں گے. اسی لیے بزرگوں نے کہا مناظرہ ہو جائے تو بہتر یہ ہے مناظرے میں تم ہار جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنی بات کر جاؤ. یاد رکھو اپنا پیغام پہنچا دو، میسج پہنچانا اہم ہے، مناظرے میں جیتنا اہم نہیں. تمہارا مخالف، تمہارا دشمن مجلس سے اٹھے یہ کامیابی نہیں، تمہارا مخالف تمہاری بات سن کر اس کو تسلیم کرتا ہوا اور تمہاری بات اس کے دل میں جگہ بنا لے، اس عالم میں اٹھے، یہ بہتر ہے. لہذا صرف مناظرہ جیت لینا، ڈیبیٹ جیت لینا یہ کافی نہیں. بسا اوقات آج کی دنیا میں بھی ایسا ہوا کہ جب ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا تو اس کو جیت تو لیا گیا اور مخالف میدان تو ہار کے باضابطہ بھاگا، لیکن کام اس کا معلوم یہ ہوا کہ اندر اندر ٹھوس ہے، مستحکم ہے، لوگوں پہ گرفت اس کی مضبوط ہے، حکمت دانائی کے ساتھ کام کر رہا ہے. لہذا اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو انسانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہی کرنا چاہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان ہر طرح سے تباہ ہو جائے، داعی بھی راستے سے ہٹ جائے، مدعو بھی راستے سے ہٹ جائے، دونوں جھگڑے کے شکار ہو جائیں، حق کی بات وہ آگے ہی نہ بڑھ سکے. یہ تو شیطان کی عین کوشش. ایک مرتبہ دو صاحبین جھگڑا کر رہے تھے اور غیظ و غضب میں آستینے چڑھائے ہوئے ایک دوسرے کی گریباں میں ہاتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں کہ اگر یہ لوگ پڑھ لیں وہ جملہ، ان کی زبان پہ وہ جملہ آ جائے تو یہ جھگڑا فوراً ختم ہو جائے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا جملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جھگڑا ختم ہو جائے. تعوذ جس کو کہتے ہیں، تعوذ یہ پڑھ لیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطانی فتنوں سے تو ان کا یہ جھگڑا ختم ہو کر رہ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ شیطان کی کامیاب سازشوں میں سے ایک سازش انسانوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا. اور جب انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جھگڑا ہو کر وہ الجھ کر رہ جائے تو سوچئے دو اہل حق ہے تو ان کے درمیان کتنا جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرے گا، بہت لڑانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا شیطان کی سازش کا شکار نہ ہو، ہمیشہ جھگڑے کو بہتر انداز میں سلجھا دیں، معاملہ ختم کر دیں، آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں. اس آیت کی شان نزول میں خاص طور پر ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ناراض ہو گئے تھے، سخت جواب دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ سخت جواب نہ دیا جائے، جھگڑا نہ کیا جائے. دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو معبودان باطل جھوٹے خدا جھوٹے ہیں لیکن کبھی ان کو گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا. اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جواب میں وہ اللہ نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہنے کی کوشش کریں گے، جھگڑا بڑھ جائے گا، بات نہیں ہو سکے گی. لہذا قل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے وہ پیارے بندے جو میرے دین کو پہنچانے کے جذبے سے مغلوب ہے، سرشار ہیں، وہ بھی احتیاط سے کام لیں، جذبات پہ آگے نہ بڑھیں، بھلی بات کریں. شیطان جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھو یاد رکھو یہ ہدایت جو ہے، توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تم چاہے جتنے اچھے انداز میں بات کر لو
लाजमी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छे उसलूब में कौन क्या बात कर सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एड्रेसी थे, मुखातब थे, उसमें अबू जहल, उसमें अबू लहब, उसमें उतबा, उसमें शैबा, ऐसे बड़े बड़े मुनकिरीन भी रहे जो कुफर पे मारे गए। तो मालूम यह हुआ कि आप चाहे जितने अच्छे अंदाज में बात कर लें, जरूरी नहीं कि जिसको आप समझा रहे हैं, जिसको आप दावत दे रहे हो, आपकी बात मान ले, जरूरी नहीं। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। रब्बुकुम आलमु बिकुम, परवरदिगार इंसानों तुम सबसे वाकिफ है। इन यशा यरहमकुम, वो चाहे तो रहमतों की बारिश करे, वही यशा युअज़िबकुम, और अगर वो चाहे तो अजाब का शिकार कर दे, यानी अल्लाह ताला हिदायत से महरूम कर दे, तौफीक से महरूम कर दे, और इंसान फिर गुमराही के रास्ते पर चलते चलते अजाब का शिकार हो जाए। और याद रखो, खास तौर पर खिताब अपने रसूल से फरमाया ताकि उम्मत भी समझ ले इस हकीकत को, वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, हमने उन सब पर आपको दारोगा बनाकर नहीं भेजा। गर्दन पकड़कर आप इस्लाम में दाखिल कर दें, ये मुमकिन नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी जिद्दोजहद के बाद, और बहुत ही इखलास, खैरखाई, मोहब्बत और अपनाइयत के साथ समझा लेने के बाद आखिरकार मजबूर होकर क्या कहा, अनुल्जिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहुन, ये तो नहीं हो सकता ना, तुम पसंद ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी गर्दन में मैं इस्लाम को बांध दूं। अनुल्जिमुकुमुहा, लाजिम तो नहीं करार दे सकता हूं मैं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, गर्दन पकड़ पकड़ कर तुमको थोड़ी दाखिल किया जाएगा। समझा रहा हूं, समझाने का फरीजा अंजाम दे रहा हूं। अगर इसके बावजूद भी तुम इनकार कर रहे हो तो फिर तुम इस रास्ते पर चलोगे और इस गलत रविश की सजा भुगतोगे। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, ऐ नबी हमने आपको वकील, यानी ऐसा आदमी जो बचा ही ले और वकालत करके उसको तबाह होने से रोक ही ले, दारोगा जिसको आप कहें, जो पकड़ कर इस्लाम में दाखिल कर दे, ऐसा हमने आपको नहीं बनाकर भेजा। आपको क्या भेजा, दूसरी जगह वजाहत कर दी गई कि हमने आपको बशीरों व नजीरा, समझाने वाला, आगाह करने वाला बनाकर भेजा। दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह की जानिब दावत देने वाला बनाकर भेजा और एक रोशन चराग बनाकर भेजा। अब अंधा अगर अपनी बीनाई को खुद खत्म कर डाले और उस चराग की रोशनी से इस्तेफादा न करे तो इसमें ए नबी आपका कोई कसूर नहीं। लिहाजा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारोगा नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके सर पे नहीं मुसल्लत किए गए, समझाएंगे आप, बस इफहाम व तफहीम समझाना ये आपकी ड्यूटी है। आप उनकी गर्दन पकड़ पकड़ के उनको इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जब नबी की ये सिफत है और नबी की ये कैफियत है तो हम उम्मती समझ लें कि हम कितना कर सकते हैं और हम समझा सकते हैं और समझाने का हम हक अदा कर सकते हैं और समझाकर हम दावत की जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हिदायत दे दे और पकड़ कर उनको इस्लाम ही में दाखिल कर दें। लिहाजा उलझने की जरूरत नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं, गर्म होने की जरूरत नहीं, तैश में आने की जरूरत नहीं, आराम से अपनी बात कह दें। उस मौके पे हुआ ये कि मुख्तलिफ कौमों से वास्ता पड़ने लगा। सूरह बनी इसराइल हिजरत से कुछ ही पहले की सूरत है, चंद ही दिनों के बाद हिजरत हुई। इसमें खुद हिजरत का अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला का निजाम है कि अल्लाह ताला के रसूल जब किसी बस्ती से निकल जाते हैं और हिजरत कर जाते हैं तो फिर उस बस्ती की खैर नहीं रह जाती। लिहाजा मक्के वाले अकल के नाखून लें, समझने की कोशिश करें। इसी सूरत में आगे आयतें आने वाली। तो ये हिजरत से बहुत करीब की सूरत है और हिजरत से करीब जो हालात थे, मक्के मुकर्रमा में मुसलमान थे, अभी मदीने मुनव्वरा में जाकर नहीं बसे, लेकिन अहले किताब जो अतराफ व अकनाफ की बस्तियों में आबाद थे, नजरान से ईसाई और यसरब और उसके आसपास के यहूदी, उनके नुमाइंदे पहुंचने लगे थे और इस्लाम के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफसार करने लगे थे, क्योंकि उनको भी मालूम था आखिरी रसूल आने वाले हैं। लिहाजा उस हलचल से वो भी मुतासिर हो चुके थे। लिहाजा एक मुसलमानों के सामने अहम मसला आ रहा था और आज भी आता है, आज भी आता है। ईसाई बड़ी चाबुकदस्ती से कहते हैं कि कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी बरहक और
सच्चे रसूल होने का तस्करा है कि नहीं है? एक मुसलमान जवाब देगा बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जरा बराबर इनकार नहीं करते, पूरा उस पर ईमान रखते हैं। तो वो फौरन कहते हैं कि एक ऐसा रसूल और नबी जिनकी सच्चाई पर कुरान मजीद भी शाहिद है और जिनकी सच्चाई पर पिछली किताब इंजील भी शाहिद है, वो अफजल है कि वो जिनके सिलसिले में इंजील में कोई सराहत नहीं, कोई ऐलान नहीं। तो मुसलमान थोड़ा तजब्जुब का शिकार होता है। मैं ये भी बता दूं ताकि अगर ये सवाल हमारे सामने आए तो हम इससे वाकिफ रहें कि पहली बात तो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा इंजील में नहीं है, ये इंतहाई गलत बात है। बेशुमार मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा है। लिहाजा अगर कोई ऐसा शोशा छोड़े तो जरूर आप उससे कहिए कि इंजील भरी पड़ी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्करे से। और अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों का तस्करा फरमाया इंजील में भी, जिसको बहुत बदलने के बावजूद भी मिटा नहीं सके, आज भी मौजूद है। वो आयतें आएंगी इंशाअल्लाह, इससे पहले भी गुजर चुकी है, सूरह हदीद में भी आएगी कि अहले किताब अपनी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा कैसे पाते थे। खैर, एक दूसरी बात है, जब ये इस तरह की फजीलत देने की कोशिश करते अहले किताब आकर, तो मुसलमान बहुत परेशान होते। जैसे वो ये कहते कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तो रास्त अल्लाह ने गुफ्तगू की, और तुम जिनको रसूल कह रहे हो उनसे तो डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं कर रहा है, कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। और जब वो ये कहते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़े एजाज के साथ पैदा किया और वालिद की जरूरत ही नहीं पेश आई, और ये इरशाद फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने अपनी रूह उनके अंदर फूंक दी थी, तो उनकी फजीलत तो ज्यादा है, उनकी अहमियत तो ज्यादा है। लिहाजा मुसलमान परेशान होते, जवाब नहीं दे पाते। फरमाया वरब्बुका आलमु बिमा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो भी है अल्लाह ताला उनसे वाकिफ है। और एक बात याद रखो, वलक़द फ़द्दलना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, और अल्लाह ताला ने बाज़े नबियों को बाज़ों पर फजीलत दी है। और ये फजीलत कैसी है भी मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि तीसरे पारे के आगाज में भी आले इमरान में भी आयत गुजर चुकी कि तिलका रुसुल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, रसूलों पे अल्लाह ताला ने बाजों को बाजों पर अहमियत दी। दो अलग अलग बातें हैं, एक अकीदे की है और एक अमल की है, मैं दोनों का तस्करा भी कर दूंगा। यहाँ इरशाद फरमाया कि इस कायनात में जो कुछ भी है अल्लाह ताला सबसे वाकिफ है। अल्लाह ताला को पढ़ाने की कोशिश न करो, अल्लाह ताला को बताने की कोशिश न करो किसकी क्या फजीलत है, वो हमने दी है फजीलत। वलक़द फ़द्दलना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़ वातैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता किया। ज़बूर का तज़किरा खास तौर पर क्यों है इंशाअल्लाह उसकी भी मैं वजाहत करूंगा। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को एक दूसरे पर फजीलत दी, ये तय है, इसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। कुरान पाक की सराहत है, यहाँ भी है, आले इमरान में भी है, जिसको मैं कोट कर चुका हूं। अल्लाह ताला ने 24 नबियों को, रसूलों को ज्यादा अहमियत इनायत फरमाई और उनका तस्करा कुरान पाक में बार बार नाम ले लेकर किया। उसमें से अल्लाह ताला ने 5 को और भी अहमियत दी, और कुरान पाक में 2 मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने उनकी इस फजीलत और अहमियत का तस्करा फरमाया। उनमें से हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये 5 रसूलों को तो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने फजीलत इनायत फरमाई। उनमें नबियों में अल्लाह ताला ने, रसूलों में बाजों को बाजों पर खास खास मैदान में भी फजीलत दी। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रास्त कलाम, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिना वालिद के, बगैर वालिद के पैदा किया। इसमें मैं जो कह चुका हूं कि खास खास मैदानों में बाज नबियों और रसूलों को खास फजीलत अता की गई, लेकिन मजमूई तौर पर फजीलत एक अलग चीज होती है। इसको हम समझने की कोशिश करें कि एक रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में एक स्टूडेंट का रिजल्ट है कि वो 99% से या 100% से वो कामयाब है। एक तालिब इल्म ऐसा है जो बहुत सारे ही उसके जितने सब्जेक्ट्स है उसमें सबको अच्छे मार्क्स मिले और
مجموعی طور پر اس کے نمبر سب سے اچھے ہیں، وہ کلاس میں آپ سمجھ لیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، وہ کلاس میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا ساتھی ہے جو مجموعی طور پر تو اتنے زیادہ نمبر حاصل نہیں کیا لیکن میتھمیٹکس میں اس سے زیادہ نمبر حاصل کیا ہوا ہے. ایک تیسرا ساتھی ہے جو مجموعی طور پر تو اس کے مقابلے میں نہیں آ رہا ہے لیکن سائنس میں ذرا نمبر اس کے زیادہ ہے. تو بتائیے آپ فضیلت کس کی ہوگی؟ جو مجموعی طور پر ٹوٹلی جو زیادہ مارکس لیا اس کی فضیلت ہوگی یا ایک سبجیکٹ میں کوئی زیادہ لیا ہوا ہے اس کی ہوگی؟ لازمی بات ہے، عقل کہتی ہے کہ اوور آل گریڈ آپ دیکھیں گے، نتیجہ دیکھیں گے، مجموعی طور پر جو زیادہ نمبر حاصل کیا اس کو فرسٹ ان دا کلاس قرار دیا جائے گا، اس کا اعزاز ہوگا، اس کو انعام ملے گا. ایسے ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن میں زیادہ نمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راست کلام میں زیادہ نمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا ہونے میں زیادہ نمبر ہے. لیکن کل ملا کر مجموعی طور پر جو سب سے بڑی فضیلت دی وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. تو جزوی اعتبار سے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض میدانوں میں بعض فیلڈز میں زیادہ فضیلت ہے، وہ ٹھیک ہے، تسلیم ہے، اور قرآن مجید سے بھی وہ ثابت ہے. اور کل کے اعتبار سے مجموعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے. یہ ہے اہم ترین بات عقیدے کی یہ بات ہے، اور اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. کبھی کسی نبی کے سلسلے میں، رسول کے سلسلے میں بے احتیاطی نہ ہو، کیونکہ عمل کی بات کیا ہے؟ عمل کی بات کیا ہے؟ ایک تو عقیدے کی بات تھی جس کی میں وضاحت کر دیا. عمل کی بات یہ ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی اور رسول میں تفریق نہیں کریں گے، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، کسی کا موازنہ نہیں کریں گے، کسی کو نعوذ باللہ کسی سے برتر اور کسی سے ناقص، کسی کے سلسلے میں کمی کا، کسی کے سلسلے میں زیادتی کا، اس طرح کے جملوں کا ہم ہرگز اظہار نہیں کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، عیسائیوں سے مناظرہ ہوتا رہے گا، لڑائی ہوتی رہے گی، جھگڑا ہوتا رہے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احترام میں ہم کمی نہیں کریں گے. جب نام لیں گے صلاۃ و سلام کے ساتھ نام لیں گے، جب نام لیں گے پورے احترام کے ساتھ لیں گے. آپ کی نبوت کا اعتراف کریں گے، آپ کی رسالت کا اعتراف کریں گے، اور آپ کے مقام کا ہم اعتراف کریں گے. یہودیوں سے بہت جھگڑا ہوگا لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے نعوذ باللہ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ہم گستاخی نہیں کریں گے. ہم پورے احترام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب، پسندیدہ اور انسانیت کے گلے سرسبت افضل ترین لوگ ہوتے ہیں. ان کی شان میں گستاخی تباہی و بربادی کا سبب ہوتی ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے. لہذا یہ ہم پوری احتیاط برتیں گے اس سلسلے میں. یہ ہے عملی اقدام. اب چونکہ صحابہ نیا معاملہ ہے، کوئی آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، مکے کے لوگ ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، سب ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن ہماری دعوت یہ ہے کہ آخری نبی و رسول اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. ان کی بات مانو، ان کی بات تسلیم کرو. اسی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو جذبات میں آ کے میرے میں اور یونس علیہ السلام میں موازنہ کرو، کمپیئر کرو، یونس علیہ السلام سے میرے کو اچھا قرار دینے کی کوشش کرو. یہ سب کچھ مت کرو، یہ سب کچھ مت کرو. تم لوگ سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا پورے احترام کے ساتھ تذکرہ کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کا صرف تذکرہ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب صرف زبور کا تذکرہ یہاں کیا گیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کسی کا تذکرہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے زبور صحیفہ نازل فرمایا تھا وہ تقریباً 112 سورتوں کا مجموعہ تھا، اور ان ساری کی ساری سورتوں میں حمد و ستائش، اللہ تعالیٰ کی مناجات، اس سے کیسے دعا کی جائے، یہی چیز تھی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے یہ اعلان فرمایا تھا
کہ ایک امت آنے والی ہے جس کو میں زمین کا وارث بناؤں گا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یوں کر دیا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ سرزمین اس کے مالک ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ اس پر خلافت کریں گے کون؟ عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، پیارے بندے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ دیکھیں وہاں بھی عبادی کا لفظ استعمال ہوا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قل عبادی ارشاد فرمایا، یہی وہ میرے بندے ہیں جو آج سرزمین عالم کے وارث بننے والے ہیں۔ لہذا یہاں خاص طور پر زبور کا اس لیے تذکرہ کیا کہ زبور میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی وراثت کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ اب سارے انسانوں سے خطاب کرتا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہ اے نبی آپ کہیے ان لوگوں سے، ان کو دعوت دیجئے جو یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی میں ہے، زعمتم، جو اس گمان میں ہے کہ اللہ سے ہٹ کے بھی کسی کو پکارا جا سکتا ہے، اللہ سے ہٹ کے بھی کسی کو خدا سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کو کہہ دیجئے نبی آپ کیا کہ جن چیزوں کو یہ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے، جھوٹے خداؤں کو جن کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ان کا کیا عالم ہے؟ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ کسی مصیبت کو وہ تم سے دور نہیں کر سکتے، اور مصیبت کو تو دور کرنا، وَلَا تَحْوِيلًا، ٹال بھی نہیں سکتے کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ٹال دے مصیبت کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کم سے کم اتنا ہو کہ گرفتاری وہ ٹل جائے، وارنٹ مل جائے، 2-4 دن 1 ہفتے کا وقت مل جائے، انسان کچھ بندوبست کر لے، ارشاد فرمایا وہ ٹال بھی نہیں سکتے، مصیبت کو ہٹا بھی نہیں سکتے، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں۔ اور ان میں سے بعضوں کو جو پکارا جا رہا ہے، یہ انسانوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، اس غلطی سے مشرکین مکہ بھی گزرے، اس غلطی سے عیسائی بھی 2-4 ہیں، اور یہ غلطی کبھی غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے درمیان میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیا غلطی ہے وہ غلط فہمی؟ کہ صالحین کو، نیکوکاروں کو، اللہ کے مقرب بندوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو کام بنانے والا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ غلطی ہوتی ہے، عیسائیوں سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے فریاد رسا سمجھ لیا، کام بنانے والا سمجھ لیا، پکارتے رہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین کو بھی ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طویل روایت میں بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے مختلف بتوں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور کسی کو یغوث بنا دیا، کسی کو سوا بنا دیا، کسی کو بدھا بنا دیا، کسی کو بدھا بنا دیا۔ یہ ساری کی ساری تبدیلیاں کیسے ہوئی؟ اللہ کے نیک بندے تھے، مستجاب الدعوات تھے، مقرب تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور ان کا ایک مقام تھا، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، لہذا شیطان نے، ابلیس نے ان صالحین کی محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ایکسپلائٹ کیا، اور ان کو خداؤں کی شکل میں آگے چل کے پیش کرنے کی کوشش کیا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے یہ ہمارا کام بنائیں گے۔ پہلے تو یہ سمجھے اللہ کے پاس سفارش کریں گے، پھر اس کے بعد سے سفارش بھی آگے پیچھے اس پہ بھی پردہ پڑتا چلا گیا، اور آگے یہ لوگ یہ سمجھنے لگے یہی کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شعبے دے دیے ہیں، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی علم دینے والا ہے، کوئی مال و دولت دینے والا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو پھر شفا دینے والا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ گمراہیاں لوگوں میں پیدا ہوئی تو فرمایا اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، جن کو خدا سمجھتے ہیں، کام بنانے والا سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود پروردگار کا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب تلاش کرتے ہیں۔ الوسیلۃ، وسیلے کا لفظ آیا جو ذرا اردو میں دوسرے مفہوم میں ہے، اردو میں تو وسیلہ ہو گیا ہے ذریعے کے معنوں میں، لیکن عربی میں جو وسیلہ ہے، قرآن پاک میں 2 مقام پر یہ لفظ آیا ہے۔ ایک سورۃ المائدہ میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، اردو داں ہم انڈین سمجھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، یعنی ذریعہ ڈھونڈو، ذریعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچو۔ یہ بھی میں بتاتا ہوں غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، کہ وہ
परवरदिगार का कुर्ब तलाश करते हैं, कुर्ब तकर्रुब ढूंढते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो हम गलती से तर्जुमा करें वो भी जरिया तलाश करते हैं, हजरत ईसा भी जरिया ढूंढते थे, हजरत मूसा भी जरिया ढूंढते थे, नहीं, ये मफहूम नहीं। कुर्ब तलाश करना असल में वाव सीन लाम जो रूट वर्ड है इसका मफहूम होता है कि मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ जोड़ लगाना, मोहब्बत और उल्फत की बुनियाद पर जोड़ लगाना। और अगर स्वाद आ जाए, वसल, वाव स्वाद लाम, तो उसमें मोहब्बत और उल्फत का मफहूम निकल जाता है, सिर्फ जोड़ने के मानों में आ जाता है, वसला। लेकिन ये सीन से है और सीन से होने की वजह से इसका हुस्न बताया गया, इस लफ्ज की खूबी बताई गई कि उल्फत के साथ जोड़ तलाश करना। और इसके लिए सारी अरबी तफसीरों में आप देखेंगे लफ्ज बताया गया अल्लाह का तकर्रुब तलाश करना। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिन बंदों को अल्लाह के साथ लोग खुदाई में शरीक करते हैं वो बंदे खुद अल्लाह का कुर्ब तलाश करते थे। कैसे कुर्ब तलाश करते थे? वो कुर्ब तलाश करने का आलम यह होता था, कोई तो अपनी जान अल्लाह ताला के दरबार में उसके कुर्बान कर रहा है, कोई सुबह शाम उसके दरबार में खड़ा हुआ है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम को अल्लाह की खुदाई में लोग शरीक करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लन यस्तनकिफल मसीह यकुन अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुकर्रबून। मसीह खुद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में कोई आर नहीं महसूस किए। अल्लाह ताला के दरबार में सजदों में गिर जाने को, उसके दरबार में हाथ फैलाने को, उसकी रहमतों के मांगने को कभी आर नहीं महसूस किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बंदगी बजा लाई, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, इताअत की, और तुम समझते हो खुदाई में शरीक है। वो खुद अल्लाह ताला की सिफात अपनाए हुए, नौजुबिल्लाह। वो अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, नजात मांगते थे। और यही नहीं बल्कि क़यामत के दिन भी वो लर्जा बरंदाम होकर अल्लाह ताला के सामने तड़प तड़प के कहेंगे वइन तुअज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक वइन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मौला, जो मुझे आपकी जात में शरीक करने की कोशिश करता था, अगर आप उसको बर्बाद कर दें, अजाब का शिकार कर दें, तो कोई नहीं रोक सकता। और ए अल्लाह, अगर आप माफ कर दे तो कोई रोक नहीं सकता। मैं तो आपका एक बंदा हूँ, अदना बंदा हूँ। ये खड़े होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे। और उस हदीस को आप ज़हन में ताज़ा कर लीजिए जिस पे शफाअत कुबरा का तस्करा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे माजरत करेंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे माजरत करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे माजरत करेंगे। घबरा रहे होंगे अल्लाह ताला से, डर रहे हैं, रो रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं अल्लाह ताला के जलाल की। ये कैफियत है नबियों और रसूलों की। तो लाजमी बात है नबियों और रसूलों के बाद तो उनसे अफजल कोई है ही नहीं। वो सब के सब अल्लाह की रहमतें तलाश करते थे। अय्युहुम अक़रबु, और वो देखते थे कि कौन है अल्लाह से करीब तर हो सके, किस तरह अल्लाह से करीब तर हो सके। यहाँ तक के अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल और नबी को जो फजीलत दी उसका आपको अंदाजा है। उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये कि खड़े हुए हैं तहज्जुद में, पैर पर वरम आ गया, इतना वरम आ गया कि पैर फटने का अंदेशा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रही, अल्लाह के रसूल, आपको तो सारी फजीलतें मिल गई, फिर भी आप अल्लाह के दरबार में खड़े हुए लरज रहे हैं, घबरा रहे हैं। इसका सबब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ताकि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा रहूं, एतराफ करने वाला उसकी नेमतों का, उसकी नेमतों को मान लेने वाला बंदा रहूं। फरमाया कि जिनको खुदाई में शरीक कर रहे हो उनका खुद आलम ये कि वो अपने रब का तकर्रुब तलाश कर रहे हैं, और वो यरजून रहमतह व यखाफून अज़ाबह, उसकी रहमत की उम्मीद भी है, उसके अजाब का खौफ भी है। दोनों चीजें हैं और यही सही कॉम्बिनेशन ईमान है। अगर सिर्फ और सिर्फ रहमतों की उम्मीद हो जाए तो ईसाइयत वजूद में आ जाती है, यखाफून अज़ाबह, अज़ाब ही का तसव्वुर रह जाए तो यहूदियत वजूद में आ जाती है। और अगर अल्लाह की रहमतों की उम्मीदें भी हैं और अल्लाह ताला की सजा का डर भी है, और ये दोनों का सही इम्तिजाज है, तो फिर इस्लाम वजूद में आता है कि अल्लाह ताला का डर भी है, खौफ भी है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, वो जबरदस्त पकड़ वाला है, सजा देने पर आ जाए कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता।
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں سے ایسی امید ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو. اگر 100 قتل ہو گئے توبہ کر لو, صدق دل کے ساتھ توبہ کر لو. وہ سارے گناہوں پر بخشنے پر قادر ہے. وہ غفار بھی ہے, وہ غفور بھی ہے, وہ غافر بھی ہے. ساری صفات اس کی ہیں. لہذا یہ دونوں عقیدے صحیح ہو جائیں کہ اللہ کے عذاب کا خوف, اس کی رحمت کی امید, پھر اس کے بعد سے بندے کا ایمان صحیح سالم ہوتا ہے. فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا, بے شک پروردگار کا عذاب بہت سخت ہے, چھا جانے والا ہے. اور پروردگار کا عذاب ایسا ہے کہ جب اس پروردگار کا عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. لہذا اس کے عذاب کا خوف بھی ہو. جب اس کے عذاب کا خوف ہوگا تو انسان سرکش نہیں ہوگا, باغی نہیں بنے گا. اور جب اس کی رحمت کی امید ہو تو کبھی انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا, مایوس نہیں ہوگا. لہذا ہمیشہ اس کی رحمتوں سے وہ وابستہ رہے گا, امید لگائے بیٹھا رہے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کے ان نیک بندوں کی کیفیت ہے اور کیفیت تھی جن بندوں کو آج تم خدائی میں شریک کرنا چاہتے ہو. وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے, روتے تھے, گھبراتے تھے, پریشان ہوتے تھے. وہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں سے امید لگاتے تھے. وہ عفو درگزری طلب کرتے تھے. لہذا ان کا عالم تو یہ تھا کہ پروردگار کا تقرب تلاش کرتے تھے, اس کے لیے مال خرچ کرتے تھے, اس کے لیے جانی عبادت کرتے تھے, اس کے لیے مالی عبادت کرتے تھے, اس کے لیے ہجرت کرتے تھے, اس کے لیے مجاہدہ کرتے تھے, اس کے لیے نفس کشی کرتے تھے, اور اس کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, لمبے لمبے سجدے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نماز پڑھتے تھے, پوری رات نماز میں گزار دیتے. فجر ہونے لگتی روتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کسی اور کو تو دھوکہ دے, مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی, تیری حقیقت کا مجھے علم ہے. آج آپ سوچئے سارے بزرگوں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑا جاتا ہے, تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ کہ پوری رات محراب میں کھڑے ہو کر گزارتے. سارے بزرگوں کا کیا عالم رہا ہوگا آپ اندازہ کیجئے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ روتے, گڑ گڑاتے, تڑپتے. اور ہمارا عالم یہ ہو گیا جس کا میں اشارہ کر رہا تھا کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرنے کی کوشش کی, ویسے ہی بسا اوقات مسلمانوں میں بھی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی اور وہ فوراً چھٹی حاصل کرنے لگتا ہے. کس طرح سے؟ اس طرح سے بعض نام لے کر وہ سمجھتا ہے کام چل جائے گا, ناموں کے ذریعے سے, اور اس کو وسیلے کا نام دے دیا اور یہ سمجھا وسیلہ لے لیا لہذا کام بن جائے گا. وسیلہ کیا ہے؟ مجاہدہ. وسیلہ کیا ہے؟ جد و جہد. وسیلہ کیا ہے؟ طاعت, فرما برداری, تقوی. وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر شکل کو انسان اپنائے. وسیلہ یہ نہیں ہے کہ چند نام لے لیے جائے اس کے بعد آپ کا کام بن جائے, اس کے بعد آپ کو کلین چٹ مل جائے, جو چاہے جیسی چاہے زندگی بسر کرے. یہ غلط فہمی ہے. ارشاد فرمایا نہیں, دیکھو اس طرح کی زندگی نہ بسر کرو, ایسی زندگی بسر کرو ایھم اقرب ویرجو رحمتہ ویخافون عذابہ. کیسے اس کا تقرب حاصل کیا جائے اور کس طرح اس کے قریب ہونے کی ہم کوشش کریں, اس کے رحمتوں کی امید, اس کے عذاب کا خوف. اگر اس کیفیت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے بغاوت نہیں ہوگی, اس کیفیت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے سرکشی نہیں آئے گی, اطاعت آئے گی, فرما برداری بھی آئے گی, اور اللہ کی رحمتوں سے مایوسی بھی پیدا نہیں ہوگی. آگے کی آیتوں کا مضمون تبدیل ہو رہا ہے. آگے کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص نظام کا اشارہ فرمایا, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اپنے رسولوں کو معجزات عنایت فرماتا ہے, اور وہ معجزات منکروں کے حق میں, کافروں کے حق میں, انکار کرنے والوں کے حق میں آزمائش بن جاتے ہیں, امتحان. کیونکہ وہ معجزات کو کبھی کبھی بالکل اس کا انکار کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں اور سزا بھگتتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. لہذا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اشارہ فرما اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بھی تذکرہ فرما, اور اس کا اگر انکار ہوگا تو کیا برا حشر ہوگا اس کا بھی اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. انشاءاللہ وہ آیتیں آئندہ اتوار پڑھی جائیں گی.
اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.